صدیوں سے انسان نا ایک ہی بنیادی سوال کے گرد گھوم رہا ہے۔ مطلب جب بھی کوئی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ خیال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ آخر ہم ہیں کیا؟ جی بالکل، انسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہاں، اور ہماری تقدیر کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہمارے سارے اعمال اور رویے پہلے سے طے شدہ ہیں یا نہیں؟ یہ وہ گتھی ہے جسے کبھی فلسفے نے سلجھانے کی کوشش کی اور کبھی معاشریت نے۔ بالکل، لیکن جب سے جدید سائنس نے ڈی این اے اور جینوم کی دنیا دریافت کی ہے نا، تو کہانی بالکل ہی بدل گئی ہے۔ ایک نیا زاویہ مل گیا ہے ہمیں چیزوں کو دیکھنے کا۔ جی ہاں، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جن نوٹس کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں ان میں ایک بڑی کمال کی تحریر شامل ہے۔ اس کا عنوان ہے جینز، انسان اور تقدیر کا سوال، یعنی ڈی این اے کی دنیا میں انسان کی حقیقت۔ یہ بہت ہی زبردست اور جامع ماخذ ہے۔ تو ہمارا آج کا مشن یہ ہے کہ معلومات کے اس وسیع سمندر سے وہ حیران کن حقائق نکال کر سامنے لائیں جو بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر اربوں خلیوں کا یہ نظام کام کیسے کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ سمجھنا کہ کیا انسان واقعی اپنے خلیوں اور جینز کا غلام ہے؟ بالکل، کیا اس کا اپنا آزاد ارادہ بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ سچ پوچھیں تو مجھے یہ پورا موضوع کسی زبردست سائنسی تھرلر جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کسی تھرلر سے کم نہیں ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنا اب صرف لیبارٹری میں بیٹھے ماہرین کا کام نہیں رہا۔ صحیح۔ مطلب یہ ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو انسانی رویوں اور صحت کے بنیادی اصولوں کی گہرائی میں جانا چاہتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ انسانی جسم بس ہڈیوں اور گوشت کا ایک ڈھانچہ ہے۔ جی ہاں، لیکن جب اسے جدید سائنس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ معلومات کا ایک چلتا پھرتا خزانہ ہے، ایک ایسا نظام جو مسلسل اپنے اندر موجود ہدایات کو پڑھ رہا ہے اور ان پر عمل کر رہا ہے۔ اور معلومات کے اس خزانے کو سمجھنے کے لیے نا آج کے ماخذ میں ایک بہت ہی زبردست اور روزمرہ زندگی سے جڑی مثال دی گئی ہے۔ وہ ہارڈ ڈرائیو والی مثال؟ جی، ڈی این اے کو ایک کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ ڈی این اے دراصل زندگی کا ایک حیاتیاتی کوڈ ہے۔ بالکل، ایک ایسی ڈرائیو جس میں پورا آپریٹنگ سسٹم محفوظ ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، بالوں کی ساخت کیسی ہوگی، دل کیسے دھڑکے گا، یہ تمام ڈیٹا ایک خوردبینی ہارڈ ڈرائیو میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی فرمائیں۔ اگر ڈی این اے صرف ایک ہارڈ ڈرائیو ہے تو یہ معلومات خلیے کے باقی حصوں تک پہنچتی کیسے ہیں؟ کیونکہ ہارڈ ڈرائیو تو خود کوئی کام نہیں کرتی نا، وہ تو بس ڈیٹا محفوظ رکھتی ہے۔ یہ بہت ہی منطقی سوال ہے۔ دیکھیں، ہارڈ ڈرائیو کی معلومات کو پروسیس کرنے اور اسے عملی شکل دینے کے لیے خلیے کے اندر ایک انتہائی حیران کن نظام موجود ہے۔ اچھا۔ معلومات صرف ڈی این اے میں بند نہیں رہتی، بلکہ انہیں خلیے کی فیکٹریوں تک پہنچانا ہوتا ہے، جہاں جسم کی تعمیر کا اصل کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آر این اے کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ارے واہ، تو آر این اے اصل میں کام کرتا ہے؟ جی، آر این اے کو آپ ایک پیغام رساں یا میسنجر سمجھ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈی این اے کا وہ حصہ جس میں کوئی خاص ہدایت لکھی ہوتی ہے، وہاں سے آر این اے اس ہدایت کی ایک کاپی تیار کرتا ہے۔ ایک طرح کی زیروکس کاپی بنا لیتا ہے۔ بالکل، اور پھر یہ پیغام رساں اس کاپی کو لے کر ڈی این اے کے محفوظ مرکز سے باہر نکلتا ہے اور خلیے کے ان حصوں تک پہنچتا ہے جنہیں رائبوزومز کہا جاتا ہے۔ رائبوزومز، یہ تو وہ فیکٹریاں ہیں جو اس کوڈ کو پڑھتی ہیں۔ جی ہاں، یہ فیکٹریاں ان ہدایات کی بنیاد پر پروٹین تیار کرتی ہیں۔ یہی پروٹینز ہیں جو ہمارے پٹھوں کی ساخت بناتے ہیں اور خون میں آکسیجن لے کر جاتے ہیں۔ اور کھانا ہضم کرنے والے انزائمز کا کام بھی کرتے ہیں نا؟ بالکل، تو یہ ایک ایسا شاندار اور منظم ترسیلی نظام ہے جو زندگی کے ہر لمحے میں پوری رفتار سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک مائکروسکوپک فیکٹری کی طرح ہے، جہاں ہر کارکن کو اپنا کام پتا ہے۔ لیکن ماخذ میں آگے چل کر جو بات کی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ آپ رویوں والی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ پروٹینز ہماری ظاہری شکل و صورت یا ساخت بناتے ہیں، لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ یہ حیاتیاتی کوڈنگ صرف جسم نہیں بناتی، بلکہ یہ رویوں پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے جینیات کا۔ مثال کے طور پر تحقیق کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بعض جینز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر مہم جوئی یا خطرہ مول لینے کے رجحان کو بڑھا دیتے ہیں۔ بالکل، نئی اور انجان چیزوں کو آزمانے کا رجحان۔
تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی کا اونچے پہاڑوں پر چڑھنے کا شوق یا اسکائی ڈائیونگ کا خپت صرف اس کا شوق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی اس حیاتیاتی کوڈ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا واقعی ہمارا رویہ بھی ان کیمیائی مادوں کی پیداوار ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں، یہاں اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جینز کسی بھی رویے کے حتمی وجہ نہیں ہوتے۔ اچھا، حتمی وجہ نہیں ہوتے؟ نہیں، حتمی وجہ نہیں ہوتے۔ جب یہ پتا چلتا ہے کہ رویے بھی جینز سے جڑے ہیں تو فوراً یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید سب کچھ پہلے سے پروگرام کیا جا چکا ہے اور انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ بالکل، ذہن میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ ہم تو بس کٹھ پتلیاں ہیں۔ لیکن جدید جینیات یہ واضح کرتی ہے کہ جینز محض ایک امکان یا ایک رجحان فراہم کرتے ہیں۔ وہ ایک دباؤ ضرور بناتے ہیں، لیکن وہ تقدیر نہیں لکھتے۔ تو پھر اصل کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب اس جینیاتی امکان کا سامنا بیرونی ماحول سے ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص کے اندر مہم جوئی کا جینیاتی رجحان پوری شدت سے موجود ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر اس کی پرورش اور اس کا ماحول اسے کبھی ایسے موقع ہی فراہم نہ کریں یا اسے بچپن سے انتہائی محتاط رہنا سکھایا گیا ہو تو وہ جینیاتی رجحان کبھی اس طرح ظاہر نہیں ہوگا۔ ہاں، تو مطلب ماحول اور زندگی کے تجربات ہی وہ سوئچ ہیں جو ان جینز کو آن یا آف کرتے ہیں؟ بالکل 100% درست کہا آپ نے۔ اور ماحول کی اسی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے اس ماخذ میں بابون بندروں پر کی گئی ایک انتہائی دلچسپ تحقیق کا ذکر ہے جس نے واقعی سوچنے کا زاویہ بدل دیا ہے۔ اوہو جی، وہ سماجی دباؤ والی ریسرچ، بہت کمال کی ریسرچ ہے وہ۔ ہاں، یہ مطالعہ سوشل سٹریس کے بارے میں ہے۔ اس تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ بابون بندروں کے غول میں جو بندر سماجی رتبے میں سب سے نیچے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، جنہیں ہر وقت الفا یا طاقتور بندروں کی طرف سے دھونس اور دباؤ کا سامنا رہتا تھا۔ بالکل۔ عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ دباؤ صرف ایک ذہنی کیفیت ہے، لیکن اس تحقیق نے ثابت کیا کہ مسلسل سماجی دباؤ جانور کے جسم کے اندر ایک کیمیائی طوفان برپا کر دیتا ہے۔ بالکل، ان کے خون میں تبدیلیاں آ گئیں۔ جی، ان نچلے درجے کے بندروں کا مدافعتی نظام بری طرح تباہ ہو گیا۔ ان کے اندر سٹریس ہارمونز کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی، اور وہ جسمانی طور پر بیماریوں کا بہت زیادہ شکار ہونے لگے۔ یہ کتنی بڑی اور آنکھیں کھول دینے والی بات ہے کہ ایک سماجی حیثیت جس کا بظاہر حیاتیات سے کوئی تعلق نہیں لگتا، وہ سیدھا خلیوں کی کارکردگی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ دیکھیے، یہ بابون والی تحقیق دراصل انسانی معاشروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اسے ہم انسانی سماج پر لاگو کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دفاتر، اسکولوں یا معاشی عدم مساوات کی وجہ سے پیدا ہونے والا ذہنی دباؤ محض سوچنے کی حد تک محدود نہیں رہتا۔ یعنی وہ صرف دماغ تک نہیں رہتا؟ بالکل نہیں، یہ دباؤ جسم کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے اور جینز کے کام کرنے کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے صرف اچھے جینز کا ہونا کافی نہیں ہے، ارد گرد کا معاشرتی اور سماجی ماحول بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس سماجی ماحول اور طرز زندگی کے اثرات کو مزید گہرائی میں جا کر ارتقاء کی سطح پر دیکھیں تو ایک اور شاندار پہلو سامنے آتا ہے۔ جی بتائیے۔ ثقافت اور جینز کا ایک مسلسل ارتقائی رقص جاری ہے۔ روایتی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جینز انسان کو بناتے ہیں اور پھر انسان اپنی ثقافت بناتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ کئی بار انسان کی ثقافتی عادات اور طرز زندگی نے خود جینیاتی ارتقاء کو ایک نئی سمت دے دی ہے۔ اور اس ثقافتی ارتقاء کی جو مثال ماخذ میں پیش کی گئی ہے وہ واقعی لاجواب ہے۔ دودھ اور ڈیری مصنوعات والی مثال۔ جی بالکل، دودھ ہضم کرنے کی صلاحیت۔ ذرا اس پہ غور کیا جائے۔ آج دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ہر روز دودھ پیتی ہے اور اسے ہضم کرتی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان کا حیاتیاتی نظام صرف بچپن تک ماں کا دودھ ہضم کرنے کے لیے بنا تھا، کیونکہ بچپن گزرنے کے بعد جسم میں وہ انزائم بننا بند ہو جاتا تھا جو دودھ کو ہضم کرتا تھا۔ پھر ایک حیرت انگیز موڑ آیا جب انسان نے غاروں کی زندگی چھوڑی اور جانور پالنا شروع کیے تو دودھ کو بطور خوراک استعمال کرنے کی ثقافتی عادت پر وان چڑھی۔ شروع میں تو بالغ انسانوں کا جسم اسے قبول نہیں کرتا ہوگا۔ بالکل، شروع میں انہیں مسئلے ہوتے ہوں گے، لیکن سینکڑوں سال تک دودھ کے مسلسل استعمال کے نتیجے میں
کچھ آبادیوں کے اندر ایک جینیاتی تغیر پیدا ہو گیا۔ یعنی ایک میوٹیشن ہو گئی۔ جی، اس تغیر نے ان کے جینز کو یہ ہدایت دی کہ بچپن کے بعد بھی اس انزائم کو بنانا بند نہ کیا جائے۔ ذرا سوچیں، ہماری ایک سماجی عادت نے ہمارے حیاتیاتی کوڈ کو ہی دوبارہ لکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ حیاتیات کی دنیا میں واقعی ایک کلاسک مثال ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان صرف اپنے جینز کا وصول کرندہ نہیں ہے، ہماری روزمرہ کی عادات نسل در نسل منتقل ہو کر حیاتیاتی حقیقت بن سکتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی جسم کے باہر کی بات اور ماحول کی، لیکن اگر ہم دوبارہ خلیوں کی اس خردبینی دنیا میں واپس لوٹیں تو وہاں ایک اور مہیر العقول نظام کام کر رہا ہے جو خلیوں کی عمر اور بقا کا تعین کرتا ہے؟ بالکل، کروموسومز جو کہ ہمارے ڈی این اے کے پیکٹ ہوتے ہیں، ان کے سروں پر ایک حفاظتی خول موجود ہوتا ہے۔ اس خول کو ٹیلومیئرز کہا جاتا ہے۔ ٹیلومیئرز؟ جی، اسے جوتوں کے تسموں کے سروں پر لگے پلاسٹک کے ان ٹکڑوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو تسموں کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو اگر میں اس کو درست سمجھ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ جب خلیے کو تقسیم ہونا ہوتا ہے تو اس پوری ڈی این اے کی کاپی تیار ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس کاپی کے عمل میں وہ تسمے کے سرے والا پلاسٹک یعنی ٹیلومیئرز کا حصہ ہر بار تھوڑا سا کٹ جاتا ہے۔ ہاں، ہر تقسیم کے ساتھ وہ تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی بار تقسیم ہونے کے بعد یہ ٹیلومیئرز اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ خلیہ مزید تقسیم ہونے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا یہی وہ عمل ہے جسے ہم عام زبان میں حیاتیاتی بڑھاپا کہتے ہیں؟ مطلب جسم کی مرمت کا کام رک جاتا ہے اور انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ جی، ٹیلومیئرز کا چھوٹا ہونا ہی بڑھاپے کی ایک بڑی حیاتیاتی وجہ ہے، لیکن جسم کا نظام اتنا سادہ نہیں ہے۔ قدرت نے اس ٹوٹ پھوٹ کا ایک توڑ بھی رکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک انزائم ہو آ رہا ہے جسے ٹیلومیریز کہتے ہیں۔ یہ انزائم بعض خلیوں کے اندر ان چھوٹے ہوتے ہوئے ٹیلومیرز کی مرمت کر دیتا ہے، انہیں دوبارہ لمبا کر دیتا ہے۔ زبردست، یعنی خلیے کی عمر بڑھ جاتی ہے؟ جی، جس سے وہ زیادہ عرصے تک فعال رہ سکتا ہے۔ سائنسدان آج کل اس انزائم پر بہت تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا اس کے ذریعے بڑھاپے کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے آب حیات تلاش کرنے والی بات ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی نازک توازن موجود ہے۔ اگر خلیے کبھی مریں ہی نہ اور ہمیشہ تقسیم ہوتے رہیں تو یہ صحت کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے جسم کے پاس؟ اسی لیے جسم میں ایک اور نظام موجود ہے جو بظاہر بہت ظالمانہ لگتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ جی، ماخذ میں اس نظام کو اپوپٹوسس کا نام دیا گیا ہے، یعنی خلیوں کی منصوبہ بند موت۔ بالکل، سیل ڈیتھ۔ جب میں نے پہلی بار اسے پڑھا تو یہ تصور بہت عجیب سا لگا تھا۔ ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ خلیے کا مقصد زندہ رہنا اور بڑھنا ہے، پھر موت کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ یہ بظاہر تضاد لگتا ہے لیکن ہے نہیں۔ جی، جب تفصیلات سامنے آئیں تو معلوم ہوا کہ یہ جسم کا ایک انتہائی شاندار، فیاضانہ اور قربانی کے جذبے سے بھرا ہوا حفاظتی نظام ہے۔ ایک طرح کا سیلف ڈسٹرکٹ بٹن ہے جو ہر خلیے کے اندر نصب ہوتا ہے۔ جی بالکل، خود کو تباہ کرنے کا بٹن۔ دیکھیں، اس اپوپٹوسس کے نظام کی باریکی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرض کریں کہ جسم کا کوئی خلیہ کسی وائرس کا شکار ہو گیا ہے یا اس کے ڈی این اے میں کوئی نقص آ گیا ہے جس کی مرمت ممکن نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ خراب خلیہ اسی حالت میں تقسیم ہوتا رہا تو یہ نقص آگے پھیلتا جائے گا اور بالآخر کینسر جیسی مہلک بیماری بن جائے گی۔ کینسر اسی طرح پھیلتا ہے نا؟ جی، تو ایسے موقع پر وہ خلیہ اپنے ارد گرد کے صحت مند خلیوں کو بچانے کے لیے خودکشی کا راستہ چنتا ہے۔ وہ اپوپٹوسس کے نظام کو فعال کرتا ہے اور خود کو اندر سے تباہ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے؟ بالکل، اور کینسر دراصل اسی وقت پھیلتا ہے جب خراب خلیے اپوپٹوسس کے اس نظام کو دھوکہ دے کر اس سیلف ڈسٹرکٹ بٹن کو ناکارہ بنا دیتے ہیں اور مرنے کے بجائے بے قابو ہو کر تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی جسم کے اندر چلنے والا ایک ہیروئک ایکشن ہے، خراب خلیوں کا پورے جسم کی بقا کے لیے خود کو قربان کر دینا۔ بالکل، یہ ایک حیرت انگیز دفاعی میکانزم ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جدید طب، خاص طور پر جین تھراپی، اب جسم کے ان قدرتی نظاموں کو سمجھ کر علاج کے انوکھے راستے تلاش کر رہی ہے۔ جین تھراپی واقعی مستقبل کی طب ہے۔
ماخذ میں ذکر ہے کہ سائنسدان باقاعدہ وائرس کو ایک ڈیلیوری بوائے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ عام طور پر وائرس کا نام سن کر ہی خوف آتا ہے نا کہ یہ بیماری پھیلائے گا۔ بالکل، وائرس کا تو کام ہی انفیکشن پھیلانا ہے۔ لیکن جین تھیریپی میں ماہرین وائرس کے اندر سے وہ مواد نکال دیتے ہیں جو بیماری کا باعث بنتا ہے، اور اس کی جگہ وہ صحت مند ڈی این اے ڈال دیتے ہیں جن کی مریض کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ وائرس جسم میں داخل کیا جاتا ہے؟ جی، پھر یہ وائرس خلیے پر حملہ کرتا ہے، لیکن بیماری پھیلانے کے بجائے وہ صحت مند ہدایات اس خلیے کے حوالے کر دیتا ہے۔ کمال ہے۔ اسی طرح وہ کینسر کے خلیوں میں ایپوپٹوٹس کے اس بند پڑے نظام کو دوبارہ چالو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ کینسر کا خلیہ خود بخود ختم ہو جائے۔ یہ سائنس فکشن نہیں، حقیقت ہے۔ سائنسی لحاظ سے یہ پیش رفت بے حد متاثر کن ہے، اور اس سے لا علاج بیماریوں کے علاج کی امیدیں وابستہ ہیں۔ لیکن کیا؟ لیکن جب ہم انسانی جینز کو اتنی گہرائی میں پڑھنے اور انہیں تبدیل کرنے کے قابل ہو رہے ہیں تو اس سے کچھ انتہائی سنگین اخلاقی سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ مؤخذ نے اس پہلو پر بہت غیر جانبدارانہ انداز میں بحث کی ہے۔ ہاں، اخلاقی پہلو تو بہت اہم ہے۔ ذرا اس صورتحال پر غور کریں۔ اگر جینیاتی ٹیسٹنگ اتنی عام اور سستی ہو جائے کہ ایک عام بلڈ ٹیسٹ سے یہ پتہ چل جائے کہ کسی شخص میں آنے والے 20 سالوں میں دل کے عارضے یا کینسر کا کتنا فیصد امکان ہے، تو اس ذاتی معلومات کا کیا ہوگا؟ بالکل، اس کا استعمال کون اور کیسے کرے گا؟ کیا ہیلتھ انشورنس کمپنیاں اس ڈیٹا کو بنیاد بنا کر اس شخص کی انشورنس کرنے سے انکار نہیں کر دیں گی، یہ سوچ کر کہ یہ شخص کمپنی کے لیے مہنگا ثابت ہوگا؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ یا کوئی بڑا کارپوریٹ ادارہ کسی کو نوکری دینے سے پہلے ہی اس لیے مسترد کر دے کیونکہ اس کے جینز میں ذہنی دباؤ برداشت نہ کرنے کا رجحان موجود ہے۔ یہ تو ایک طرح سے جینیاتی تفریق یا جینیٹک ڈسکریمنیشن کا آغاز ہو جائے گا، یعنی کسی شخص کو اس کے حال کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے ڈی این اے میں چھپے مستقبل کے امکانات کی بنیاد پر جانچا جائے گا۔ بالکل، یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ماخذ میں اٹھایا گیا ہے۔ اور اس ماخذ میں یہ سوال بڑی معروضیت کے ساتھ اٹھایا گیا ہے کہ طاقتور ادارے یا حکومتیں ان معلومات کو انسانوں کی درجہ بندی یا استحصال کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ جی، اور یہاں کسی کی طرفداری مقصود نہیں۔ بالکل، یہاں کسی بھی نظام یا فریق کو مورد الزام ٹھہرائے بغیر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم ہمیشہ ایک دودھاری تلوار ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی بذات خود بری نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال کون اور کیوں کر رہا ہے یہ اخلاقیات کا دائرہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بائیو ٹیکنالوجی کی اس تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اخلاقی فریم ورک کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ انسانی ڈی این اے پر کس کا حق ہے۔ جی، اور ان معلومات کو کس حد تک پوشیدہ رکھا جانا چاہیے۔ اور دیکھیں، ان تمام سائنسی، سماجی اور اخلاقی بحثوں کے بعد ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سوال ہے، جو اس پورے تفصیلی جائزے کا اصل نچوڑ بھی ہے۔ بالکل وہی سوال۔ اگر ہمارے خلیوں کی ساخت، ہمارے جسمانی افعال، ہمارا خطرہ موڑ لینے کا رویہ، یہاں تک کہ مستقبل میں ہونے والی بیماریاں، یہ سب کچھ بڑی حد تک ہمارے ڈی این اے کی ہارڈ ڈرائیو اور جین سے متاثر ہوتا ہے، تو پھر انسان کے پاس اپنا کیا بچتا ہے؟ فری ول کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، کیا ہمارے اندر آزاد ارادہ یا فری ول نام کی کوئی چیز باقی رہتی ہے، یا کیا انسان محض خلیوں اور جینز کا بنا ہوا ایک بایولوجیکل روبوٹ ہے جو صرف اس لیے زندگی گزار رہا ہے کیونکہ اس کے اندر چھپے ہوئے جینز اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ یہ ایک انتہائی گہرا سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ انسان ہرگز کوئی بایولوجیکل روبوٹ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر ہم کیا ہیں؟ جدید سائنسی فکر بھی بتاتی ہے کہ انسانی شخصیت، طرز عمل اور اس کے فیصلے کسی ایک چیز کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ جال ہے جس میں جینز اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن وہ تنہا کام نہیں کرتے۔ یعنی وہ اکیلے فیصلہ نہیں کرتے؟ جی، جینز صرف اسٹیج سجاتے ہیں، وہ ایک خاکہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس اسٹیج پر جو ڈرامہ کھیلا جاتا ہے اس میں انسان کا ماحول، اس کی جد و جہد، اس کی تربیت اور سب سے بڑھ کر انسان کا اپنا شعور شامل ہوتا ہے۔ یعنی شعور سب سے اوپر ہے۔ بالکل، انسانی دماغ اور شعور کی پیچیدگی اتنی زیادہ ہے کہ ہم جینز کو پڑھ کر بھی کبھی مکمل یقین کے ساتھ یہ پیشگوئی نہیں کر سکتے کہ ایک انسان کسی مخصوص حالات میں کیا فیصلہ کرے گا۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمام تر جینیاتی اور حیاتیاتی مجبوریوں کے باوجود انسان کا آزاد فیصلہ اور شعوری انتخاب اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس بات کو سمیٹیں تو جینز یقیناً ہماری زندگی کی عمارت کی بنیاد اور اسٹرکچر ہیں، لیکن وہ اس عمارت کے اندر کی سجاوٹ یا وہاں گزاری جانے والی زندگی کا حتمی فیصلہ نہیں کرتے۔ 100% درست۔ ایک انسان اپنے شعور اور اپنے فیصلوں کی طاقت سے ان رجحانات کو مات دے سکتا ہے جو اسے وراثت میں ملے ہیں۔ بالکل، اپنے ارادے سے۔ سائنس کی یہ ساری ترقی، خلیوں کی دنیا کے یہ تمام راز ہمیں اپنے وجود کو بہتر طور پر سمجھنے کے ہتھیار تو دیتے ہیں، لیکن یہ معلومات انسان کی اس بنیادی عظمت کی نفی نہیں کر سکتی جو اس کے باشعور ہونے میں پوشیدہ ہے۔ اور یہی شعور ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں محض ڈی این اے کی کٹھ پتلیاں بننے سے روکتی ہے اور ہمیں اپنی تقدیر کو کافی حد تک اپنے ہاتھوں میں لینے کا اختیار دیتی ہے۔ کیا کمال کی بات کی آپ نے! اور اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینے کے حوالے سے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے اس ایک خیال پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ جی بتائیے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ محض دودھ پینے کی ثقافتی عادت نے صدیوں کے سفر میں انسانی جینز کو بدل کر رکھ دیا، تو آج جب انسان جین تھراپی اور بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے خود اپنے جینز کی کاٹ چھانٹ کرنے اور انہیں لیبارٹری میں مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کے قابل ہو رہا ہے، تو کیا ہم تیزی سے ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں انسان کا حیاتیاتی ارتقاء قدرت کے سست رفتار عمل سے نکل کر مکمل طور پر انسانی شعور اور لیبارٹری کے فیصلوں کا محتاج ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اور اگر ہم نے لیبارٹری میں اپنی مرضی کے انسان ڈیزائن جمنا شروع کر دیے تو کیا وہ انسان واقعی وہی رہے گا جسے ہم آج اس نام سے جانتے ہیں؟